سب سے پہلے میں سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت کی ولایت کو غدیر کے دن آسمان اور زمین اور کل مخلوقات پر غدیر کے دن ہماری ولایت کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ محمد و آل محمد کی ولایت یہ غدیر کے دن پیش کی گئی۔ اور اب میرے مولا اور آقا فرماتے ہیں، سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے اقبال الاعمال میں یہ روایت نقل کی ہے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ہماری ولایت کو اپنی مخلوقات کے اوپر پیش کیا تو سب سے پہلے جس مخلوق نے ہماری ولایت کو قبول کیا وہ 7واں آسمان تھا، اور اس نے لبیک اور کہا کہ میں ان کی ولایت کو قبول کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زینت دی اپنے عرش کے ساتھ۔ اور پھر زمینوں میں سے پھر چوتھے آسمان نے اس دوسرے نمبر پر ہماری ولایت کو قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیت المعمور جو آسمان کا کعبہ ہے وہ چوتھے آسمان کے اوپر ہے، اور پھر جو سب سے نیچے والا آسمان ہے اس نے تیسرے نمبر پر ہماری ولایت کو قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کیا۔ زمینوں میں سے جب زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہماری ولایت کو پیش کیا تو سب سے پہلے جس زمین نے ہماری ولایت کو قبول کیا وہ کعبہ کی زمین تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو ہے وہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے گھر اور کعبہ کے ساتھ مزین کیا۔ پھر دوسرے نمبر پر مدینہ کی زمین نے لبیک کہا اور ہماری ولایت کو قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زینت بخشی پیغمبر گرامی اسلام کے وجود بابرکت سے۔ اور تیسرے نمبر پر کوفے کی زمین نے ہم اہل بیت کی ولایت کو قبول کیا امیر المومنین، اور لہذا اللہ تعالیٰ نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ اس زمین کو مزین کیا۔ پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ نے جب ہماری ولایت پیش کی تو سب سے پہلے جس پہاڑ نے ہماری ولایت کو قبول کیا وہ عقیق کا پتھر تھا، اور فیروزے کا پتھر تھا، اور یاقوت کا پتھر۔ تو انہوں نے لہذا اللہ تعالیٰ نے عقیق اور فیروزہ یہ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو مومنین کی زینت بنایا۔ اور پھر پتھروں پر اللہ تعالیٰ نے اور زمین کے اوپر جو ہے وہ تو جس چیز کے اوپر جس نے قبول کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو سونا اور چاندی میں بنا دیا، اور جس نے ہماری ولایت کو قبول نہیں کیا اس کو ایسی بیکار اور جو ہے وہ بیکار مٹی بنا دیا، اور یعنی اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ سبزی پیدا نہیں ہوتی۔ اور پھر ہماری ولایت کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر پیش کیا، تو جس پانی نے ہماری ولایت کو قبول کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو میٹھا بنا دیا، اور جس نے ہماری ولایت کو قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کڑوا بنا دیا اور کھارا بنا دیا۔ اور پرندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہماری ولایت کو پیش کیا، تو جن پرندوں نے ہماری ولایت کو قبول کیا وہ خوش آواز اور لطیف آواز والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری ولایت کو قبول نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ نے بد آواز اور ان کی آوازیں جب وہ بھدی اللہ تعالیٰ نے قرار دی۔ اور پھر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری ولایت کے قبول کرنے کی مثال ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیش کیا ملائکہ کے سامنے، تو ملائکہ نے آدم کی ولایت کو قبول کیا، آدم کو سجدہ کر لیا تو وہ ملائکہ بن گئے، اور جس نے اللہ تعالیٰ نے اس کے امر کو قبول نہیں کیا تو وہ ابلیس بن گیا۔ تو انسانوں کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری ولایت کو پیش کیا، تو جو ایمان لے آئے اور ہماری ولایت کو قبول کیا وہ اہل ایمان ہیں، اور جنہوں نے ہماری ولایت کو قبول نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے کہ وہ کس مرحلے میں ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ وَمَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا وَكَانَ يَوْمَ بَعْثِهِ مِثْلَ يَوْمِ الْغَدِيرِ عِندَهُ، کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ جب مبعوث کرتا تھا تو وہ دن جیسے غدیر کا دن ہوتا ہے ہمارے لیے، اسی طرح اس نبی کی نظر میں وہ جو نبوت کا جو دن ہوتا تھا وہ اس کے لیے اتنا ہی خوشی کا دن ہوتا تھا جیسے ہمارے لیے غدیر کا دن ہے۔ تو یہ ہے یعنی گویا پوری کائنات میں جب ایمان تقسیم ہوا ہے تو وہ بھی غدیر کے دن تقسیم ہوا ہے۔ تو یہ ہے برکات جو
پہاڑوں کے اوپر عرضہ ہوا، پھر آسمانوں کے اوپر عرضہ ہوا، زمینوں کے اوپر عرضہ ہوا ولایت اہل بیت، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بحمد اللہ تعالیٰ یہ ان کے جو درجات ہیں، یہ جو زمینوں کے اندر حتیٰ سبزیوں کے بارے میں فرمایا کہ سبزیوں کے اوپر ہماری ولایت کو پیش کیا، تو جن سبزیوں نے ہماری ولایت کو قبول کیا وہ میٹھی ہو گئیں، اور جنہوں نے ہماری ولایت کو قبول نہیں کیا وہ بدمزہ اور کھانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو اس قسم کی یہ ہے برکات غدیر کی پوری کائنات کے بارے میں۔